کہاں میں کہاں مدح ذات گرامی، نہ سعدی نہ رومی نہ قدسی نہ جامی، پسینے پسینے ہوئے جا رہا ہوں، کہاں یہ زباں اور کہاں نام نامی، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نسب نامہ جو ہے اس کا کچھ حصہ آپ حضرات نے کل سن لیا، آج مزید نقشے کے ساتھ اس کو سمجھ لیجئے گا۔ حضرت سیدنا ابراہیم خلیل اللہ دو بیٹے سیدنا اسحاق اور سیدنا اسماعیل، پھر جس طرح کہ کل بتا دیا گیا یہ بھی اللہ کے نبی، بیٹے بھی اللہ کے نبی، ان کے بیٹے بھی اللہ کے نبی، ان کے بیٹے بھی اللہ کے نبی، یہاں سے پھر یہ ایک سلسلہ چلا انبیاء بنی اسرائیل کا۔ یہیں سے وہ یہودی جو ہیں ان کی وجہ تسمیہ یہ بیان کی گئی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان میں ایک بیٹے کا نام تھا یہودا، اور اسی وجہ سے یہ آگے جو ہیں یہ یہودی بنے۔ اور دوسری وجہ استاد قاضی عصمت اللہ صاحب اللہ ان کی قبر کو منور فرمائے، قرآن مجید کے الفاظ ہیں اِنَّا ہُدْنَا إِلَيْكَ، تو ہدنا سے یہودی، یہ اس وجہ سے یہودی کہلائے۔ بہرحال جو وجہ بھی ہو تو یہ انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ چلا، بعض نے لکھا 6000، بعض نے لکھا 4000، اللہ کو معلوم۔ اور اس سلسلے کی آخری کڑی اور آخری موتی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس کے بعد ان میں نبوت جو ہے وہ ختم ہو گئی، پھر نبوت جو ہے اللہ رب العزت نے ادھر جو ہے وہ بھیج دی۔ تو حضرت سیدنا اسماعیل ہیں، آگے درمیان میں نے یہ نقطے لگائے ہیں، نقطوں کا مطلب کہ درمیان میں اور بھی بہت سارے ان کے آباء و اجداد میں، پھر ان سے آگے عدنان، پھر ان سے بھی یہ نقطے لگے ہوئے ہیں، تو آگے کلاب ہیں، اور کلاب کے بیٹے جو ہیں یہ قصی ہیں۔ یہ جو لائن لگی ہوئی ہے اس کا مطلب یہ تیر کا نشان، اس کا مطلب کہ یہ بیٹے ہیں، اور یہ جو جہاں نقطے ہیں اس کا مطلب کہ درمیان میں اور بہت سارے افراد ہیں۔ یہ ایک لمبا سلسلہ ہے۔ تو قصی اور ان کے بیٹے عبد مناف کے پھر 2 بیٹے، ایک کا نام مطلب اور ایک کا نام ہاشم، اور ہاشم کے ایک بیٹے شیبہ اور عبد المطلب، اور آگے ان کے 10 بیٹے تھے، اور ان میں حضرت عبداللہ، پھر حضرت عبداللہ سے سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نسب نامہ ہے جی۔ یہ نسب نامہ جو ہے نا 4 پشتوں تک یاد رکھنا یہ ہر مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سیدنا محمد الرسول اللہ بیٹے عبداللہ کے، عبداللہ بیٹے عبد المطلب کے، عبد المطلب بیٹے ہاشم کے، اور ہاشم بیٹے عبد مناف کے۔ یہ 4 پشتیں جو ہیں یہ ایک مسلمان کے لیے ان کا جاننا جو ہے وہ ضروری ہے، اور یاد رکھنا اور یاد کرنا بھی ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اولاد ابراہیم سے اسماعیل کو چنا، پھر فرمایا کہ اولاد اسماعیل سے کنانہ کو چنا، پھر فرمایا کہ کنانہ سے قریش کو چنا، اور قریش سے اللہ نے بنو ہاشم کو چنا۔ مسلم شریف کی روایت ہے، فرمایا کہ پھر اللہ رب العزت نے ہاشم سے میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چنا۔ یہ آپ کا نسب نامہ، یہ عدنان تک جو نسب نامہ ہے نا یہ بالاتفاق ثابت ہے، اور اس کے بعد جو نسب نامہ ہے اس کے اندر بے شمار اختلافات ہیں۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، یہ قرآن مجید کے سب سے پہلے مفسر ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی بھی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے بے شمار دعائیں بھی کی ہیں کہ اے اللہ میرے اس بھائی کے سینے کو قرآن مجید کے لیے کھول دے، تفسیر قرآن کے لیے اس کے سینے کو قرآن کا خزینہ بنا دے۔ بے شمار روایات بھی ان سے مروی ہیں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اپنا نسب نامہ بیان کرتے تو اپنے نسب کے اندر ماد ابن عدنان اس سے آگے جو ہے آپ خاموش ہو جایا کرتے، رک جایا کرتے۔ اور عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کذب النسابون، کہ اس سے آگے جو بیان کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ اس سے آگے جو بیان کرتے ہیں، ابن عباس کا یہ قول ہے کہ وہ کیا کرتے ہیں، اس سے آگے جھوٹ بولتے ہیں۔ بہرحال بعض نے بیان کیے بھی ہیں۔ تو یہاں تک جو ہے نا نسب نامہ یہ بالاتفاق ثابت ہے۔ تو یہ حضرات جو ہیں، یہ جو ایک لڑی چلی، یہ پوری کی پوری لڑی، یہ بڑے اونچے درجے کے لوگ تھے، بڑے اونچے درجے کے لوگ۔ اونچے درجے کے لوگوں کی اس سے بڑھ کر دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اللہ نے اولاد ابراہیم میں سے کس کو چنا؟ اسماعیل کو چنا۔ پھر فرمایا کہ اسماعیل سے کنانا کو چنا، کنانا سے قریش کو چنا۔ یہ ساری قریش کی لڑی ہے۔ اور فرمایا پھر قریش سے بنو ہاشم کو چنا، اور فرمایا کہ بنو ہاشم سے اللہ نے پھر مجھے چنا۔ تو جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ یہ ساری لڑی اور یہ سارا نسب نامہ یہ کیا ہے؟ یہ اللہ کا چنا ہوا ہے، مصطفیٰ مرتضیٰ، اللہ کے یہ چنے ہوئے۔ یہ بڑے اونچے درجے کے لوگ تھے اور اعلیٰ نسب کے مالک تھے۔ آگے سبق کے اندر ایک واقعہ آ جائے گا، موضوع کی مناسبت سے تھوڑا سا یہاں عرض کر دوں۔ جب کیسر روم نے ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے ان سے پوچھا نا، کئی سوالات کیے، تو ان سوالوں کے اندر ایک یہ سوال تھا کہ کیف نسبہ، وہ جس بندے نے تمہارے اندر نبوت کا دعویٰ کیا ہے اس کا نسب نامہ کیسا ہے؟ اس کا نسب نامہ کیسا ہے؟ اللہ اکبر۔ تو حضرت ابو سفیان جو اس وقت تک مسلمان نہیں تھے فرمانے لگے ہوا ذو نسب فینا، کہ اے کیسر ہمارے اندر اس کا نسب نامہ، اس کا خاندان بڑا ہی اونچا خاندان ہے، بڑا اعلیٰ خاندان ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خاندان کے لوگ بڑے اونچے نسب والے، تو ہاشم جو ہیں ان کے یہ جس وقت جا رہے تھے ملک شام کی طرف، تو ملک شام کی طرف جاتے ہوئے انہوں نے شادی کی، یثرب جو مدینہ طیبہ کا پرانا نام ہے، وہاں انہوں نے شادی کی، اور شادی کے اندر ایک شرط رکھی گئی۔ جس لڑکی سے شادی کی ان کا نام تھا سلمہ، سلمہ بنت عمر۔ تو ان سے جب شادی ہوئی تو ان کے والد نے ایک یہ شرط رکھی کہ جب بھی ان کا وہ خاص وقت آئے گا، بچہ ہونے والا ہوگا، تو اس وقت انہوں نے اپنے میکے آ جانا ہے۔ ہاشم نے ان کی اس شرط کو مان لیا۔ پھر یہ جو تجارتی سفر اس وقت ہوتے تھے نا، جو حضرات مطالعہ رکھتے ہیں انہیں پتہ ہوگا، یہ پیدل سفر ہوا کرتے تھے۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ ایک دن گئے دوسرے تیسرے دن واپس آ گئے، یا ایک ہفتہ گئے تو دوسرے ہفتہ واپس آ گئے، نہیں، یہ مہینوں کے سفر ہوا کرتے۔ تو شادی کر کے چلے گئے، آگے ملک شام میں گئے، تو پھر غزہ میں ان کا انتقال ہو گیا، ہاشم کا غزہ کے اندر انتقال ہو گیا۔
اللہ نے امید لگائی ہوئی تھی۔ تو پھر ان کی وفات کے بعد ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا۔ یہ بیٹا جو تھا نا، جوں ہی یہ پیدا ہوئے پیدائش کے وقت ہی ان کے سر کے بال جو ہیں وہ سفید تھے، تھوڑے یا سارے۔ اس طرف آ جائیں، ادھر ہے جگہ، ادھر جو ہے نا جگہ تھوڑی، ادھر سے آ جائیں دوسرے دروازے سے باہر سے۔ تو وہ بالوں کے اندر سفیدی تھی، سفید بال تھے۔ تو سفید بال کس کی علامت ہوتی ہے؟ بڑھاپے کی۔ اور بڑھاپے کو عربی زبان کے اندر شیب کہتے ہیں، شیبہ۔ تو ان کا نام انہی بالوں کی نسبت سے ان کا نام رکھ دیا گیا شیبہ۔ بھائی مشتاق صاحب اگے ہیں، شیبہ ان کا نام رکھ دیا گیا۔ اور یہ پھر ادھر ننیال میں ہی رہے اور ادھر ہی یہ بڑے ہو گئے۔ کافی عرصے کے بعد ان کے دوسرے بھائی، نام کیا لکھا ہے؟ مطلب۔ مطلب کو پتہ چلا کہ آپ کے جو بھائی ہاشم وفات پا گئے ہیں، انہوں نے یثرب میں شادی کی تھی اور اس سے ایک بیٹا پیدا ہو چکا ہے، اور وہ بیٹا ماشاءاللہ بڑا ہو گیا، اور وہ بیٹا آپ کا بھتیجا ہے اور آپ کی وہ نسل ہے، اپنے مرحوم بھائی کی نشانی۔ تو حضرت مطلب جو ہیں وہ پھر گئے اور انہوں نے یثرب کے باہر دیکھا کہ بچے کھیل رہے ہیں، اور انہی بچوں کے اندر یہ شیبہ بھی تھے۔ جوں ہی اپنے بھتیجے کو دیکھا تو اسی وقت پہچان لیا۔ ہاں، یہ چونکہ نورانی سلسلہ ہے نا جی، انہی کی نسب سے، انہی کی نسل سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت تھی۔ تو دور سے دیکھا تو پہچان لیا۔ اب پہچانا تو اس کو چوما، پیار کیا اور اپنے ساتھ جانے کے لیے سواری پہ بٹھا لیا۔ چھوٹے بچے تھے۔ شیبہ کہنے لگے میں ایسے نہیں جاؤں گا۔ جب بتایا کہ میں آپ کا چچا ہوں، ساری باتیں کچھ والدہ سے سنی ہوئی تھیں، اور جب چچا نے بتایا کہ آپ کے باپ میرے بھائی تھے، ہمیں پتہ ہی نہیں چلا آپ کی پیدائش کا، نہ انہوں نے بتایا نہ ہمیں پتہ چلا، اب پتہ چلا بیٹا میں آپ کو لینے کے لیے آیا۔ گو کے چھوٹے سے بچے تھے، کہنے لگے میں تو ایسے نہیں جاؤں گا جب تک والدہ کی اجازت نہیں ہو۔ یہ ہوتے ہیں بچے فرما بردار، اور اللہ پھر ان سے آگے بڑے ہو کر کام بھی لیتے ہیں، والدین کے مطیع اور فرما بردار۔ میں تو ایسے نہیں جاؤں گا، والدہ سے اجازت لوں گا تو پھر جاؤں۔ اب جب وہ ہاشم جو ہیں مطلب جب گئے ان کی والدہ کے پاس اور جا کر کہا کہ میں اس غرض سے آیا ہوں، اب ایک پچھلا صدمہ خامد کی وفات کا، یہ بھی بڑا صدمہ تھا، اب وہ بچہ خامد کی نشانی ہے، اب اس کو لینے کے لیے اس کے چچا آ گئے ہیں۔ اب یہ میرا خیال ہے کہنا بڑا ہی آسان ہے، سننا بھی آسان ہے۔ تو جس پر یہ بات بیت رہی ہو، ہاں، کہ شادی کو چند ماہ گزرے ہیں، خامد کی وفات، پھر جو ہے بیٹے کی پیدائش، پھر بیٹے کو لینے کے لیے اس کے وارث آ گئے، تو انہوں نے کہا میں تو نہیں بھیجوں گی۔ تو پھر جب چچا مطلب نے بتایا کہ نہیں، میں اس کو جو لینے کے لیے آیا ہوں، مکے کی سرداری کی پگڑی وہ اس کے سر پر سجنی ہے، یہ بچہ آگے چل کر یہ خاندان کا سردار بننا ہے، اس لیے آپ مہربانی کریں، آپ مجھے دے دیں، خود بھی آپ آنا چاہیں تو میرے ساتھ آ جائیں، آپ ہماری عزت ہیں، آپ ہماری بھابھی ہیں، ہمارے گھر کے دروازے آپ کے لیے کھلے ہیں، آپ ہمارے بھائی کی نشانی ہیں۔ دونوں کو کہا تو بالآخر وہ خود تو تیار نہ ہوئی، بچے کو بھیج دیا کہ پھر میں جب بھی چاہوں گی آ کر اس سے مل لیا کرو۔ اب بچے کو چچا نے سواری پہ بٹھایا، آ گئے مکہ۔ اب جس وقت لوگوں نے دیکھا جہاں سے گزر رہے ہیں، دوپہر کا وقت ہے، جہاں سے گزر رہے ہیں، لوگ کہتے ہیں یہ جو مطلب ہے یہ چھوٹا بچہ لے کے آیا، لگتا ہے یہ اس کا غلام ہے۔ اور غلام کی عربی کیا ہے؟ عبد۔ غلام کی عربی کیا ہے؟ عبد کا معنی غلام۔ تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ کیا ہے؟ مطلب کا غلام ہے، عبد المطلب ہے۔
مطلب کا غلام ہے یعنی عبد المطلب ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ یہ میرا غلام نہیں، یہ تو میرا بھتیجا ہے، یہ میرے بھائی کی نشانی ہے۔ لیکن وہ شیبہ نام دب گیا اور عبد المطلب کا نام مشہور ہو گیا۔ پھر عبد المطلب کے حالات پھر آگے تفصیل کے ساتھ ملتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کو پھر کعبے کا متولی بنایا، اور کعبے کے متولی ہونے کے بعد حضرت عبد المطلب جو ہیں اللہ نے انہیں بڑی اونچی عزت سے نوازا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کی پیدائش، وہ سارے واقعات کل بھی میں نے اختصار کیا تھا کہ آگے چلیں وہ واقعات آپ سنتے رہتے ہیں۔ وہ جس قبیلے میں شادی ہوئی تھی حضرت اسماعیل کی، یاد ہے اس قبیلے کا نام؟ بنو جرم۔ وہ جرم کے قبیلے والے اب جس وقت یہ بنو اسماعیل آگے پھیلے، ان کی آبادی بڑی، تو اب انہوں نے، وہ چونکہ اوپر سے آئے ہوئے تھے، پہلے تو وہ ممنون رہے، مشکور رہے ان کے، لیکن بعد میں انہوں نے شرارتیں شروع کر دی۔ اب بنو اسماعیل نے انہیں ادھر سے نکال دیا کہ یہ ہماری وراثت ہے، یہ چشمہ، یہ زمزم کا، یہ ساری چیزیں، لہذا ادھر سے نکلو۔ اب جس وقت وہ جانے لگے جرم والے، تو جاتے جاتے انہوں نے کیا کیا کہ کچھ چیزیں بیت اللہ کی، وہ بیت اللہ کی تعمیر تو حضرت ابراہیم کے زمانے میں ہو چکی تھی نا، کچھ چیزیں تلواریں تھیں، اور لکھا ہے کہ 2 سونے کے ہرن بھی تھے اور یہ تلواریں بھی تھیں، اور یہ تلواریں اور بیت اللہ کی چیزیں انہوں نے زمزم کے کنویں کے اندر ڈالی، اور کنویں کے اندر ڈال کر اوپر سے مٹی ڈالی اور برابر کر دیا تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے۔ اب جس وقت خواجہ عبد المطلب جو ہیں یہ سردار بنے، تو اب کیا ہوا، ایک دن لیٹے ہوئے اور خواب آیا۔ خواب کے اندر کیا دیکھتے ہیں کہ یہاں کنواں ہے زمزم کا اور اسے پاٹ دیا گیا ہے، اس کی کھدائی آپ کے ذمے ہے۔ ایک دن بھی، دوسرے دن بھی، تیسرے دن بھی خواب آیا۔ تیسرے دن خواب میں پوچھتے ہیں کہ مجھے پتہ ہی نہیں کہ وہ جگہ کون سی ہے، میں کیسے کھدائی کروں گا، کہاں سے کھدائی کروں گا؟ تو خواب میں اشارات ملے کہ وہاں ایک کوا جو ہے وہ ٹھونگے مار رہا ہوگا، کچھ اور علامات بتائی گئیں۔ تو خواجہ عبد المطلب جب بیدار ہوئے، اس جگہ پر گئے تو وہاں واقعی کوا جو ہے وہ ٹھونگے مار رہا تھا۔ تو خواجہ عبد المطلب نے یہاں سے پھر جو ہے زمین کو کھودنا شروع کر دیا۔ اب جس وقت زمین کو کھودنا شروع کیا تو اور لوگ بھی آ گئے، کہنے لگے کہ ہم جو ہے نا آپ کے ساتھ مل کر اس کو کھودتے ہیں۔ خواجہ عبد المطلب فرمانے لگے نہیں، میں نہیں، یہ اللہ نے میرے ذمہ لگایا ہے، میں ہی کھود دوں گا۔ پہلے تو وہ لوگ کہتے رہے کہ یہ عبد المطلب جو ہے نا یہ ایسی کوشش کر رہا ہے جس کا نتیجہ نہیں نکلے گا، لیکن جب وہاں سے وہ تلواریں اور وہ اور چیزیں جو بقیہ جات تھے بیت اللہ کے جب وہ نکلے تو اب دوسرے لوگ جو ہے وہ بھی کہنے لگے خاندان کے، جی ہم بھی یہ کام کرتے ہیں۔ تو خواجہ عبد المطلب نے فرمایا نہیں، میں اکیلا ہی یہ کام کروں۔ لڑائی تک نوبت پہنچی۔ خواجہ عبد المطلب فرمانے لگے یار لڑنا اچھی بات نہیں ہے، ایک ہی خاندان ہے، آبا و اجداد ایک ہیں، ایسا کرو کسی کو ثالث مقرر کر لو، اور وہ جو فیصلہ کریں گے، آپ کے حق میں فیصلہ ہوا تو آپ کھود لینا، میرے حق میں ہوا میں، دونوں کے حق میں ہوا تو دونوں مل کر اس زمزم کے کنویں کی کھدائی کر لیں۔ اب جس کو فیصل مانا گیا وہ مکہ سے کچھ فاصلے پر، اب جس وقت وہاں یہ چلے تو چلتے چلتے سفر لمبا تھا، پانی ختم ہو گیا، تو حضرت خواجہ عبد المطلب کے جو ساتھی تھے انہوں نے دوسروں سے پانی مانگا، وہ جن کے ساتھ فیصلہ ہونا تھا ان سے پانی مانگا، انہوں نے پانی دینے سے انکار کر دیا۔ بہرحال ایک جگہ پر یہ ٹھہرے، پانی نہیں ہے اور بالکل شدت کی پیاس جو ہے وہ لگی ہوئی۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا جس وقت وہ دوپہر کے ٹائم ایک جگہ آرام کر کے اٹھے تو خواجہ عبد المطلب کے اونٹ نے جب وہ اپنا پاؤں اٹھایا نا، اٹھنے کے لیے زور دیا تو اسی کے نیچے جو ہے ایک اور چشمہ نکل آیا۔ جس وقت وہ چشمہ نکل آیا
انہوں نے خوب سیر ہو کر پانی پیا، ان کی سواریوں نے پیا، انہوں نے اپنے مشکیزیں بھر لیے۔ خواجہ عبد المطلب فرمانے لگے وہ دوسرے فریق سے کہو کہ وہ بھی آ کر پانی پی لیں۔ ان کے ساتھیوں نے کہا جی ہم نے ان سے مانگا تھا، انہوں نے دیا نہیں، ہم کیوں دیں؟ فرمانے لگے پھر فرق کیا رہ جائے گا، ہمارے اندر اور ان کے اندر پھر فرق کیا رہ جائے گا؟ تو لہذا کیا کرو، انہیں بلاؤ۔ جس وقت انہیں بلایا گیا وہ آئے، سیر ہو کر انہوں نے پانی پیا تو وہ اپنے موقف سے دستبردار ہو، کہنے لگے کہ ہم نے نشانی دیکھ لی ہے، اللہ نے آپ کی سواری کے پاؤں کے نیچے سے جو چشمہ جاری کیا یہ ہمارے سمجھنے کے لیے کافی ہو گیا کہ اللہ رب العزت آپ سے ہی زمزم کے چشمے کی کھدائی کروانا چاہتے ہیں، تو لہذا اب ادھر جانے کی ضرورت نہیں، آ جاؤ واپس چلتے ہیں، اور واپس جا کر آپ خود بھی کریں، ہاں آپ ہمیں مدد کے لیے بلائیں گے آ جائیں گے وگرنہ نہیں۔ اس موقع پر خواجہ عبد المطلب کو اپنے اکیلے پن کا احساس ہوا کہ میں اکیلا ہوں۔ ذہن کے اندر ایک بات آئی کہ چلو میں تے کلا ہاں تے میری اولاد انشاءاللہ کلی نہ ہوئے۔ فرمانے لگے اگر اللہ تعالیٰ مجھے 10 بیٹے دے دیں گے تو میں 10 بیٹوں کو جب وہ جوان ہو جائیں گے تو ایک بیٹے کو اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا کعبے کے پاس آ کر، ایک بیٹے کو کعبے کے پاس آ کر اللہ کی راہ میں قربان کر دوں گا۔ بہرحال اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ وہ بیٹے اللہ نے 10 کے 10 بیٹے دے دیے۔ ذہن کے اندر یہ بات تھی کہ جس طرح ہمارے جد امجد حضرت ابراہیم اپنے بیٹے کو قربان کرنے لگے تھے تو اسی طرح میں بھی اپنے بیٹے کو قربان کروں گا، یہ منت مان لی۔ پھر کیا ہوا، جس وقت یہ بچے بڑے ہو گئے، 10 کے 10 کڑیل جوان ہو گئے، خواجہ عبد المطلب کو اپنا وہ منت یاد آ گئی، یاد رکھی ہوئی تھی، بلا لیا 10 بیٹوں کو، وہ اپنی منت سامنے رکھ دی۔ سارے کے سارے وفادار بیٹے، چونکہ خون تھا اسماعیل علیہ السلام کا، وہی جواب آیا یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو آپ کے جی میں آیا ہے، آپ جس کا نام لیتے ہیں ہم سارے اس کام کے لیے تیار ہیں، حکم کریں ہم ذبح ہونے کے لیے تیار ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ اولاد بھی دے تو نیک اولاد دے، اللہ اکبر۔ پہلے تو جب اولاد نہیں ہوتی اس کا بڑا فکر ہوتا ہے، اور اولاد ہو جائے تو نافرمان نکل آئے پھر اس کا اور قلق ہوتا ہے اور دکھ لگتا ہے۔ ہمارے پاس ایک دن نا مولانا اشرف علی صاحب حضرت شیخ القرآن کے بیٹے وہ تشریف لائے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت والی زندگی دے، ان کے ساتھ ایک اور ساتھی بھی آئے ہوئے تھے، تو وہ ساتھی کافی شغلی تھے، مزاحیہ تھے، تو وہ ادھر بیٹھک میں بیٹھے بات سنانے لگے، کہنے لگے کہ شادی کے بعد 4-5 سال گزر گیا، اولاد ہی نہیں ہو رہی تھی، مانگ مانگ کے دعا، یا اللہ پتر دے دے، یا اللہ پتر دے دے، یا اللہ اولاد دے دے، بڑی دعا مانگی۔ تو کہتے ہیں پھر اللہ نے مجھے بیٹا دے دیا، جب اللہ نے مجھے بیٹا دیا تو وہ بڑا ہوا، تو بڑا ہو کر وہ تو بڑا ہی تیز، تو میں پھر اللہ کے سجدے ڈگ پیا، میں آخیا یا اللہ تیرے کو پتر منگیا سی، پیو تے نہیں سی منگیا، تجھ سے بیٹا مانگا تھا، باپ تو نہیں مانگا تھا، اولاد بھی دے تو اللہ تعالیٰ نیک دے۔ والد صاحب کے ایک بڑے قریبی دوست، میں نام نہیں لوں گا اچھا نہیں لگتا، بڑے قریبی دوست، ان کے بیٹے سارے ہی ادھر والد صاحب کے پاس پڑھے۔ ایک بیٹا جو ہے وہ ادھر سے پڑھ کر پھر وہ ادھر ہی شہر میں ایک ادارے سے مستند عالم بھی بنا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ وہ بیٹا جو ہے اپنے باپ کا نافرمان ہو گیا۔ ایک دن وہ آیا تو والد صاحب اسے کہنے لگے کہ بھائی بات سنو، میں تو صرف حافظ ہوں، عالم نہیں ہوں، آپ حفظ کے ساتھ ساتھ عالم بھی بن چکے ہو، آپ نے قرآن مجید بھی ترجمے سے پڑھ لیا ہے اور آپ نے احادیث بھی ساری پڑھ لی ہے۔ میرا آپ سے ایک سوال ہے، اللہ عالم الغیب ہے، اس کے اندر تو کوئی اختلاف ہی نہیں ہے، اس کے اندر کسی کا اختلاف نہیں، اللہ عالم الغیب ہے۔ اچھا مجھے یہ بتاؤ، اللہ کو پتا تھا کہ ماں پیو پیڑے بھی ہونے نے تو اولاد چنگی بھی ہونی، ہاں
اللہ کو اس بات کا پتہ تھا کہ ماں پیو پیڑے بھی ہونے نے تو اولاد چنگی بھی ہونی ہے، پھر بھی اللہ نے کسی جگہ پر والدین کی نافرمانی بتائی ہو تو وہ جگہ مجھے نکال کے دے دو، یا اللہ کے محبوب نے کسی جگہ بتایا ہو کہ والدین جو ہیں وہ برے ہوں، اچھے نہ ہوں، اولاد نافرمان بن سکتی ہے، کوئی دے دو۔ ایک جگہ تو قرآن میں ہے کہ وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ اگر ماں باپ تمہیں کہتے ہیں کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراؤ اللہ کی ذات میں یا اللہ کی صفات میں، لا تطیعہما، پھر ان کی یہ بات نہیں مان۔ لیکن مت کوئی سمجھے کہ ماں باپ مشرک ہیں تو اب جیسے بدتمیزی سے میں پیش آؤں، نہ، قرآن کے اگلے لفظ ہیں صاحبہما فی الدنیا معروفا، ماں باپ مشرک بھی ہیں، کافر بھی ہیں، تب بھی دنیا کی زندگی میں ان کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ اچھے سلوک سے پیش آنا ہے۔ اللہ اکبر، بیچارہ پھر لاجواب کیا جواب اس کا ہونا تھا۔ تو بہرحال وہ 10 کے 10 بیٹے اس کام کے لیے تیار ہو گئے۔ اب ذبح تو کرنا تھا ایک کو، اب کون فیصلہ کرے کہ یہ کس بیٹے کو ذبح کرنا ہے؟ فیصلہ یہ ہوا سب کی پرچیاں بناتے ہیں، قرعہ نکال لیں گے، جس کے نام کی پرچی نکلے گی اسے ذبح کر دیا جائے گا۔ اب 10 پرچیاں بنی، ایک پرچی اٹھائی، پرچی کھول لی تو اوپر کیا لکھا ہوا ہے؟ عبداللہ۔ ہاں اچھا، سارے کے سارے بیٹے ہی خوبصورت تھے، ساری بیٹے ہی، ساری اولاد ہی بڑی خوبصورت تھی، لیکن حضرت عبداللہ جو ہیں وہ سارے بھائیوں میں سب سے زیادہ خوبصورت تھے۔ اللہ اکبر۔ پھر کیا ہوا؟ فرمایا آ جاؤ عبداللہ بیٹے۔ اب یہ خبر پورے مکے میں پھیل گئی کہ یہ تو کام جو ہے ہونے لگا ہے۔ لوگ آ گئے حج عبد المطلب کے پاس کہ آپ مکے کے سردار ہیں، یہ کیا کام کر رہے ہیں؟ آپ یہ کام کرو گے تو دوسرے لوگ بھی کرنا شروع کر دیں گے، کیوں آئندہ نسل کو تباہ کر رہے ہیں؟ خدا کے لیے یہ کام نہ کریں۔ حضرت فرمانے لگے بھائی میں نے منت ماننی ہے، یہ میرا اور میرے رب کا معاملہ ہے، آپ کا کوئی حق نہیں بنتا کہ آپ درمیان میں بولیں۔ ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا؟ عبداللہ کی پھوپھیاں جو ہیں وہ آ گئے، بعض روایات میں کہ بہنیں آ گئی، بہرحال وہ آ گئیں اور انہوں نے آ کر کہا کہ ہم یہ کام نہیں ہونے دیں۔ اللہ اکبر۔ کہا کہ پھر کریں کیا؟ کہا کہ کسی سے فیصلہ کروا لیتے ہیں، کسی عراف سے، کاہن سے۔ اس وقت کاہنوں کو ایک بڑا مقام تھا۔ بالآخر ایک کاہن کے پاس گئے، اس نے کہا کہ مجھے یہ بتاؤ کہ تمہارے ہاں ایک انسان کی دیت کتنی ہے کہ اگر قتل کوئی کر دے تو بدلے میں دیت کتنی دینی ہے؟ کہا جی 10 اونٹ۔ کہا پھر اچھا ایسے کرو، ایک طرف 10 اونٹ رکھو، ان کی پرچی بناؤ، لکھو 10 اونٹ، اور دوسری پرچی ساتھ لکھو عبداللہ۔ پھر اٹھانا پرچی، اگر پھر بھی عبداللہ کی پرچی نکلے پھر دوسری طرف 20 اونٹ رکھ دینا، پھر پرچی نکالنا۔ بہرحال اس طرح کیا، ہر دفعہ پرچی پر عبداللہ کا نام ہی نکلتا گیا۔ ادھر کرتے کرتے 100 اونٹ ہو گئے۔ اب جب 100 اونٹ ہو گئے تو اب کیا ہوا؟ اب جو پرچی نکال لی تو اب 100 اونٹوں کی نکل آئی، لیکن وہ جو سچے لوگ ہوتے ہیں، سچے ہی ہوتے ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں ایسے نہیں، دوبارہ نکالو۔ دوبارہ 100 اونٹ اور عبداللہ کی پرچی نکال لی، دوبارہ 100 اونٹوں کی نکلی۔ کہا نہیں میں ابھی بھی مطمئن نہیں ہوا، سے 12 کرو۔ تیسری دفعہ جب قرعہ ڈالا گیا تو تیسری دفعہ بھی 100 اونٹ نکلے۔ تب خواجہ عبد المطلب جو ہیں وہ اس بات سے راضی ہو گئے کہ ٹھیک ہے اب 100 اونٹ جو ہے ان کو قربان کر دیا جائے۔ اللہ اکبر۔ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کاتب وحی ہیں، بڑا اونچا درجہ ہے، اور رشتے کے اندر یہ ہمارے کیا لگتے ہیں؟ اونچی آواز سے ماموں لگتے ہیں ہمارے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سگی ہمشیرہ رسول اللہ کی بیوی ہے، اور قرآن مجید کے الفاظ ہیں وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، پیغمبر کا حرم یہ مومنوں کی مائیں ہیں۔
تو حضرت سیدنا امیر معاویہ کی سگی ہمشیرہ جن کا مشہور نام جو ہے وہ ام حبیبہ ہے اور اصلی نام تھا ان کا رملہ، تو یہ حضرت امیر معاویہ ہماری امی جان کے بھائی لگے تو رشتے میں ہمارے کیا لگ گئے؟ ماموں لگ گئے۔ یہ رشتے میں ہمارے ماموں بھی ہیں، کاتب وحی بھی ہیں، بڑا اونچا نام ہے ان کا صحابہ اکرام کے اندر۔ حضرت امیر معاویہ اس بات کے، اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک بدوی آیا، دیہاتی بندہ آیا، اور دیہاتی بندے نے آ کر اپنے علاقے کے حالات سنائے اور کہا کہ ادھر جو ہے بھوک بہت زیادہ ہے، قحط پڑ گیا ہے، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے، بندے بھوکے مر رہے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب ہو کر فرمایا، یبن الذبیحین، اے دو ذبیحوں کے بیٹے، ہمیں کوئی چیز کھانے کے لیے دو، ہمیں کوئی چیز کھانے کے لیے دو۔ سیدنا امیر معاویہ فرماتے ہیں فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی یہ بات سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہنس پڑے، مسکرا پڑے، مسکراہٹ۔ سیدنا امیر معاویہ فرماتے ہیں ہمارے لیے یہ بات نہیں تھی کہ دو ذبیحوں کے بیٹے اور اللہ کے نبی ہنس رہے ہیں۔ شاید پچھلی دفعہ بھی کہا تھا، دعا کریں اللہ تعالیٰ اسباب مہیا کر دے۔ میں مطالعہ جو کچھ تھوڑا بہت کرتا ہوں اس کے اندر میرا یہ بڑا ایک خاص عنوان ہے کہ رسول اللہ کی مسکراہٹیں، وہ میں اکٹھی کر رہا ہوں کہ جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے ہیں، آپ نے تبسم فرمایا ہے، وہ واقعات میں اکٹھے کر رہا ہوں۔ اس سے پہلے بھی ایک دو مصنف جو ہیں انہوں نے کتابیں لکھی ہیں، لیکن ان کے اندر واقعات بہت کم ہیں۔ میرے پاس الحمدللہ کافی واقعات جو ہیں وہ جمع ہو چکے ہیں، لیکن ابھی جی نہیں بھر رہا کہ اور جمع ہو جائیں اور جمع ہو جائیں، پھر اللہ کو منظور ہوا تو اس کو کتابی شکل بھی دے دیں گے۔ تو یہاں پر بھی حضرت امیر معاویہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا پڑے، ہنس پڑے۔ تو جب ہنسے تو آپ نے اس کا تو جو کیا اس کو دیا۔ تو ہم نے بعد میں پوچھا یا رسول اللہ، یہ اس بدوی نے جو جملہ بولا تھا کہ دو ذبیحوں کے بیٹے، اس کا کیا مطلب ہے؟ تو جواب میں رسول اللہ نے فرمایا کہ ایک ذبیح اللہ ہیں سیدنا اسماعیل، اور دوسرے ذبیح اللہ جو ہیں وہ میرے باپ ہیں، ان کو بھی ذبح کرنے لگے تھے۔ تو یہ پھر سارے اونٹوں والا واقعہ جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ سنا دیا۔ تو حضرت عبداللہ جس وقت اب جوان ہو گئے تو 23 سال کی عمر لکھی ہوئی ہے، 23 سال کی عمر میں یہ کھجوریں لینے کے لیے اپنے ننیال گئے، اور وہاں پر جس وقت گئے حضرت عبداللہ کی شادی جو ہے یہ حضرت آمنہ کے ساتھ ہوئی، اور اس کا بھی جس وقت یہ معاملہ بنا اونٹوں کے ذبح والا، اس کے فوراً بعد ان کے جو والد تھے خواجہ عبد المطلب، انہیں اب اس بات کی فکر ہوئی کہ میں جس طرح میرا خوبصورت بیٹا ہے، میں اپنے اس بیٹے کے لیے اسی طرح کی خوبصورت بیوی بھی لے کے آؤں۔ تو پھر خواجہ عبد المطلب نے ادھر یثرب کے اندر جو بڑے سردار تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جان، ان سے رابطہ کیا، پھر ان کی بیٹی اماں جان حضرت آمنہ، ان کا رشتہ طلب کیا گیا، اور انہوں نے بھی اپنے لیے سعادت سمجھی کہ میری بیٹی کا رشتہ جو ہے یہ مکے کے سرداروں کے گھر سے آیا ہے، تو پھر یہ رشتہ جو ہے یہ حضرت عبداللہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے اور یہ شادی ہو۔ شادی کے بعد 23 سال کی عمر ہے تو حضرت عبداللہ جو ہے یہ یثرب میں کھجوریں لینے کے لیے گئے، اور ادھر ہی ان کا انتقال ہو، ادھر ہی انتقال ہو گیا۔ ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت نہیں ہوئی، اور اسی دوران جو ہے انتقال ہو گیا۔ اماں جی آمنہ جو ہیں امید سے تھیں، تو جس وقت انتقال ہوا ترکہ کے اندر، وراثت کے اندر کچھ اونٹ اور ایک لونڈی جس کا نام ام ایمن ہے، اور بکریوں کا ایک ریوڑ، یہ ساری چیزیں جو ہیں حضرت عبداللہ نے ترکہ میں چھوڑی۔ تو یہ یہاں تک یہ نسب نامے کے کچھ احوال تھے۔ اب سیرت
کا موضوع بھی آگے چلانا ہے، اور اللہ تعالی ہم سب کو قرآن مجید کی سمجھ دے، قرآن کا ذوق نصیب کرے۔ قرآن فہمی کے لیے ضروری ہے کہ اس وقت جو مکہ کے حالات تھے اس کا مطالعہ کیا جائے۔ مکہ کے حالات کیسے تھے؟ محل وقوع کے اعتبار سے اللہ نے اسی جگہ کو چنا اپنے محبوب کی ولادت باسعادت کے لیے۔ یہاں کے لوگوں کے عقائد و نظریات کیا تھے، یہ ساری چیزیں جو ہے نا، جب تک ان کا صحیح مطالعہ نہ کیا جائے اس وقت تک نہ پوری قرآن مجید کی سمجھ آ سکتی ہے، اور سیرت کا مضمون بھی شاید ادھورا رہ جائے۔ اس لیے یہ کچھ چیزیں جو ہے میں نے لکھی ہیں کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد بڑی دیر جو ہے معاملہ چلتا رہا، کرتے کرتے پھر جو ہے یہ قوم بت پرستی کے اندر آ گئی، اور مکے کے اندر سب سے پہلی بت پرستی، اس کا بانی جو ہے سیرت نگاروں نے لکھا ہے عمر ابن لحی۔ یہ لفظ جو لکھا ہوا ہے اس پر غور کریں، یہ میں نے جان بوجھ کے اوپر زبر ڈال لیا عین کے اوپر۔ بچپن میں ہم بھی اس کو عمرو پڑھا کرتے تھے کہ ایک عمر ہوتا ہے تو عمر کے آگے واو آ جائے تو ہم اس کو عمرو پڑھ دیا کرتے۔ اس وقت وہ ایک رسالے بھی ہوتے تھے کہانیوں والے عمرو اجار کے، پتہ نہیں وہ بھی کون سا جو ہے وہ بنا ہوا تھا۔ بہرحال تو یہ عمر اگر عین میم را لکھا ہو تو اسے پڑھتے ہیں عمر، اور اگر اس کے ساتھ واو لکھی ہو تو واو نہیں پڑھی جاتی، واو سائلنٹ ہوتی ہے، تو اس کے بدلے میں عین کے اوپر کیا پڑھتے ہیں؟ زبر۔ تو یہ عمر ابن لحی ہے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ صحابہ اکرام کے اندر بھی یہ نام آتا ہے، اور اسلام کے ایک بہت بڑے جرنیل ہیں حضرت عمر ابن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بہت بڑے جرنیل ہیں، اس لیے یہ نام کی میں نے جو ہے تصریح کر دی ہے۔ تو یہ بندہ جو ہے عمر ابن لحی، یہ بندہ بڑا فیاض تھا، بڑا سخی تھا، ہر وقت دسترخوان لگا رہتا۔ مکے کے اندر یہ سخی بندہ مشہور تھا۔ یہ ملک شام کے اندر گیا تو وہاں جا کر اس نے وہاں کے لوگوں کے اندر بت پرستی دیکھی۔ اب اس نے یہ سوچا کہ شام جو ہے یہ انبیاء کی سرزمین ہے، تو اب یہ بت پرستی جائز ہے، تو اسی لیے یہ کام ہو رہا۔ اللہ اکبر۔ تو حقیقت بھی یہی ہے، قرآن مجید کی سورہ مریم کا مطالعہ کریں نا جی، سورہ مریم کا، سورہ مریم کی ابتدا میں سب سے پہلے کس کا ذکر ہے؟ ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا، حضرت زکریا کا ذکر ہے۔ اس کے فوراً بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے حضرت بی بی مریم کا تذکرہ ہے، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے بعد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نام تو ہو گیا، حضرت اسماعیل علیہ السلام، حضرت ادریس، یہ سارے انبیاء کا سلسلہ یہ سورت کے اندر ابتدا میں آئے، اور ان کی دعوت کا بھی ذکر کہ انہوں نے آ کر دعوت توحید کی دی۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ جب یہ سارے لوگ موحد تھے، ساری زندگی توحید کی تبلیغ کرتے رہے، تو پھر قوموں کے اندر شرک کہاں سے آ گیا؟ یہ تو سارے ہی موحد تھے، توحید کی تبلیغ کرتے رہے۔ تو اس کا جواب اللہ نے آگے دیا، فرمایا فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ فرمایا ہوا ایسے کہ یہ نیک لوگ یہ تو چلے گئے، ان کے بعد جو جانشین تھے وہ اس پائے کے نہیں تھے، نچلے درجے کے تھے، لیکن چونکہ ان کے تربیت یافتہ تھے، ان کے اندر تو یہ شرک والی بات نہ ہوئی۔ اس سے آگے دوسری یا تیسری نسل جب آئی، عقیدت کے نام سے ان کا عقیدہ خراب ہوتا گیا، پھر وہ جو جانشین بنتے گئے وہ برے لوگ جانشین بن گئے، اور قوموں کے اندر شرک آ گیا۔ تو یہاں بھی ایسا ہی ہوا۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد جب آگے چلتے چلتے یہاں بھی یہی ہوا کہ مکے کے اندر یہ عمر ابن لحی نامی آدمی جو ہے یہ ملک شام میں گیا، تو وہاں سے یہ بت لے کر آ گیا، اور وہ بت لا کر اس نے جہاں رکھ دیا۔ اب لوگوں کو اس نے یہی کہا کہ ملک شام جو ہے یہ انبیاء کرام کی سرزمین ہے، تو وہاں پر جو کچھ ہو رہا ہے لازمی بات ہے، انبیاء کی تعلیم ہے، تو لہٰذا ہم بھی یہاں یہی کام کریں گے۔ تو پھر اس نے یہ بت
لا کر ادھر رکھ دیا، پھر اور بت بننے بھی شروع ہو گئے، پھر جو ہے لات کا بت، یہ کچھ بتوں کے نام میں نے لکھے۔ مکے کے اندر جو بت تھے، لات کا بت، منات کا، عزا کا، حبل کا، پھر کسی جن نے، سیرت نگار یہی لکھتے ہیں، کسی جن نے اس عمر ابن لہی کو بتایا کہ قوم نوح کے بت جو ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید کی سورہ نوح میں ہے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، یہ 5 بت، یہ 5 تن پاک، یہ قوم نوح کے، یہ قرآن مجید میں یہ سارے نام آئے ہیں۔ یہ 5 بت جو ہیں یہ جدے کے اندر دفن ہیں۔ عمر ابن لہی گیا، یہ وہاں سے بھی ان 5 بتوں کو نکال کے لے آیا اور بیت اللہ کے اندر ان بتوں کو رکھ دیا۔ یہ بت دراصل ایسے ہی نہیں تھے، ان بتوں کے پیچھے شخصیات تھیں۔ مثلا ساروں کا تو نہیں، یہ لات، یہ سیرت نگاروں نے لکھا لات کا معنی گولنے والا۔ یہ ایک بہت بڑا نیک آدمی تھا مکے میں۔ جب حج کا موسم ہوتا سارا سال یہ ستو اور شہد جمع کرتا رہتا۔ جب حج کا موسم آتا تو مکے میں آنے والے جتنے رستے تھے ان رستوں پر یہ بندوں کو بٹھا دیتا اور اللہ کے نام کی سبیل لگوا دیا کرتا کہ یہ ہمارے مہمان، یہ اللہ کے گھر کے مہمان آ رہے ہیں تو ان کی میزبانی کی جائے۔ تو وہ حاجیوں کو مفت ستو پلایا کرتا تھا شہد میں گول گول کے۔ پھر کیا ہوا، جب یہ فوت ہو گیا اس کے نام کا بھی ایک بت بن گیا۔ اسی طرح حبل کا بت ہے، حبل جو ہے یہ بگڑا ہوا نام ہے حضرت حابیل کا۔ یاد ہے کہ حضرت حابیل کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام کے بیٹے۔ کتنے بیٹوں کا ذکر قرآن میں؟ ایک حابیل اور ایک قابیل۔ اب ایک بھائی نے دوسرے کو قتل کر دیا تھا، قاتل کون تھا تو مقتول کون تھا؟ قاتل کون تھا؟ قابیل۔ استاد جی نے فرمایا تھا کہ یاد رکھو قاتل کے شروع میں بھی قاف الف قا ہے اور قابیل کے شروع میں بھی قاف الف قا ہے۔ تو قابیل جو ہے یہ قاتل تھا تو اس نے حابیل کو قتل کر دیا، حابیل جو ہے یہ مظلوم ٹھہرے تو یہ ان کے نام کا بھی بت بنا اور حابیل سے بگڑتے بگڑتے یہ حبل کا نام جو ہے یہ بن گیا۔ اور یہ ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، ان کے بارے میں تو حدیث میں صراحت سے آیا، ہم رجال صالحین من قوم نوح۔ رسول اللہ نے فرمایا کہ یہ قوم نوح کے اولیاء اللہ تھے۔ یہ سارے علامہ سید محمود الدین آلوسی بغدادی بہت بڑے مفسر گزرے ہیں، قرآن مجید کی اس بندے نے تفسیر لکھی ہے اور یہ تفسیر پتہ 30 جلدوں کے اندر لکھی۔ کتنی جلدیں؟ ایک ایک پارے کی ایک ایک جلد عربی زبان میں، بہت بڑے محقق آدمی۔ وہ ایک جگہ پر لکھتے ہیں کہ یہ لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے، عقل تو ان کے اندر تھی، وہ سمجھتے تھے کہ جن کو ہم بنا رہے ہیں یا ہماری ہی قوم کا کوئی فرد بنا رہا ہے تو یہ ہمارے معبود کیسے بن سکتے۔ تو وہ پھر وجہ لکھتے ہیں، فرماتے ہیں اصل وجہ یہ تھی کہ وہ سامنے رکھتے تھے بتوں کو لیکن دماغ میں ہوتی تھی ان کے پیچھے شخصیات، اور ان شخصیات کی عبادت کرتے تھے اور سامنے کن کو رکھتے تھے؟ بتوں کو رکھتے۔ تو یہ قرآن مجید کے اندر بھی یہ آیا، احادیث میں نے لکھی ہوئی ہیں۔ آج لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مکے کے مشرک جو ہیں وہ اس لیے مشرک تھے کہ وہ بتوں کی عبادت کرتے تھے، اس لیے وہ مشرک تھے۔ ہم جو ہیں بتوں کی عبادت نہیں کرتے، ہم قبروں کو سجدے کرتے ہیں، اس لیے ہم مشرک نہیں۔ اور آج ایک لابی مستقل کام کر رہی جی، دنیا تو شرک ختم ہو گیا، دنیا تو شرک ختم ہو گیا، لہذا اب کہیں بھی شرک نہیں ہے۔ جب دلیل پوچھی جائے تو دلیل میں حدیث سناتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے فرمایا کہ مجھے اب تم سے شرک کی امید نہیں ہے، شرک کا ڈر اور خطرہ نہیں ہے، مجھے اب اس بات کا ڈر ہے کہ تم دنیا کے اندر اپنی ساری دلچسپیاں نہ بنا۔ اب یہ حدیث اس کے مخاطب صحابہ ہیں، ظاہر ہے اللہ کے نبی نے جن پر محنت کی ہے اور اتنی سخت محنت کی ہے
کہ جنہیں پکا موحد بنایا، بلکہ میں تو مثال دیتا ہوں، اور یہ مثال گو کہ میں دیتا اپنے والد صاحب کی ہوں، لیکن سارے لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جنہوں نے حافظ نور محمد صاحب رحمہ اللہ سے قرآن پڑھا انہوں دی منزل پکی یاد۔ یہ بات مشہور ہے تمام مکاتب فکر میں شہر کے اندر کہ جنہوں نے ادھر حفظ کیا حافظ صاحب کے پاس ان کی منزل پکی یاد ہے۔ حافظ نور محمد کیا ہیں؟ وہ ایک چھوٹے سے امتی ہیں، رسول اللہ کے امتی ہیں، کچھ انہوں نے محنت کی ہے، اور اس محنت کا لوگوں کے اندر اتنا چرچا کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ جو ادھر کے شاگرد ہیں وہ پکے جو ہے نا قرآن مجید کے حافظ ہیں۔ تو حافظ نور محمد کی تھوڑی سی محنت سے ان کے شاگردوں کو ابھی تک قرآن نہیں بھولا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت تو کامل نہیں اکمل درجے کی تھی، تو بھلا صحابہ اکرام کے اندر شرک کیسے آ سکتا؟ تو اس حدیث کے مخاطب صحابہ ہیں، رسول اللہ صحابہ سے فرما رہے ہیں کہ مجھے تم سے اب شرک کا خطرہ نہیں۔ بس ایک سوال ہے، اگر کوئی دوسرے ذہن کا ساتھی بیٹھا ہے اس کو سوچے سمجھے کہ اگر شرک ختم ہو گیا تو پھر عیسائیوں کو بھی مشرک تو نہیں ہونا چاہیے، نہ انہیں کہنا چاہیے ہمارے معاشرے میں عیسائی ہیں کہ نہیں ہیں؟ شرک ختم ہو گیا، اب وہ بھی موحد بن گئے ہوں گے پکے۔ ہاں، یہودی بھی ہیں اس دنیا میں کہ نہیں؟ ہندو بھی ہیں اس دنیا میں۔ رسول اللہ کی امت کی دو قسمیں ہیں نا، ایک امت دعوت، ایک امت اجابت۔ جنہوں نے مان لیا وہ امت اجابت، اور جنہوں نے نہیں ماننا ساری امت جو ہے وہ امت دعوت تو ہے۔ یہ ساری رسول اللہ کی امت ہیں، گو کہ نہیں بھی ماننا تو پھر ان کے اندر بھی اب شرک تو نہیں رہے گی۔ ایک کام عیسائی کرے یا مکے کا مشرک کرے تو وہ شرک بنے، اور وہ کام آج اگر کوئی بندہ کرے تو وہ شرک نہ بنے، یہ کیسے ہو سکتا؟ تو اصل میں شخصیات تھیں، اور شخصیات کے بت انہوں نے بنا کر سامنے رکھے ہوئے۔ یہ بخاری کی حدیث کے الفاظ میں نے لکھے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا اولئک اذا مات فیہم الرجل الصالح بنوا علی قبرہ مسجدا۔ یہ میں نے عربی کی عبارتیں لکھی ہیں، کس لیے؟ لوگ آج یہ کہتے ہیں ہمارے بارے میں کہ جتنی بتوں والی آیتیں ہیں یہ ساری بتوں والی آیتیں اللہ کے نبیوں پر پڑھتے ہیں، اللہ کے ولیوں پر پڑھتے ہیں۔ آیتیں تھی بتوں والی، اللہ نے منع کیا ہے کہ بتوں کی عبادت نہیں کرنی، اور ہم تو جو ہے بتوں کی نہیں اللہ کے ولیوں کی عبادت کرتے ہیں، تو یہ بتوں والی آیتیں ہمارے اوپر فٹ کرتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے رسول اللہ نے فرمایا یہ لوگ ایسے تھے اذا مات فیہم الرجل الصالح، جس وقت ان میں کوئی نیک آدمی مر جاتا بنوا علی قبرہ مسجدا، اس کی قبر کے اوپر یہ کیا کرتے؟ سجدہ کرنا شروع کر دیتے، سجدہ گاہ اس کی قبر کو بنا لیتے، اور جو وہاں ہوتے قبر کے آس پاس وہ قبر کو سجدہ گاہ بناتے، اور جو دور ہوتے صوروا تلک الصورہ، وہ اس کی ایک صورت بنا لیا کرتے، اس کے نام کا ایک بت بنا لیا کرتے اور اس بت کو سجدہ کرتے۔ اب آپ بتائیے کہ وہ سجدہ بت کو ہوتا تھا یا شخصیت کو؟ شخصیت۔ اور وہ شخصیت کس کی ہوتی؟ حدیث کہہ رہی ہے رجل صالح، وہ اللہ کے کسی ولی کی شخصیت ہوتی۔ مزید آ جائیے، تشفی نہیں ہوئی تو قرآن مجید کی یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 194 ہے، ان الذین تدعون من دون اللہ۔ یہ من دون اللہ کے لفظ سے لوگوں کو مغالطہ لگا۔ من دون اللہ کا معنی کیا ہے جی؟ اللہ کے سوا۔ اب یہ دیکھیں، میں یہاں کہتا ہوں کہ مفتی نعمت اللہ صاحب کے سوا باقی سب حضرات یہاں بیٹھیں، وہ اگر جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں۔ اب جب میں نے ان کا استثناء کر دیا، اب باقی جتنے ساتھی بیٹھے ہیں وہ سارے اس میں آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ جو ٹیچر حضرات بیٹھے ہیں وہ بھی آئیں گے، جو تاجر حضرات بیٹھے ہیں وہ بھی آئیں گے، ہاں جو عام ساتھی کسی بھی شعبے سے وہ سارے آ گئے نا۔ تو جب من دون اللہ کہا مطلب کہ اللہ کے سوا، اس میں انبیاء آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ اولیاء اللہ آئیں گے کہ نہیں آئیں گے؟ وہ سارے اس میں آئیں گے۔ قرآن مجید کی آیت ان الذین تدعون من دون اللہ، وہ لوگ، بے شک وہ لوگ تدعون من دون اللہ، پکارتے ہو اللہ کے سوا جنہیں تم عباد امثالکم۔ کیا معنی؟
وہ بت ہیں تم جیسے. ہاں عباد ان کا معنی، عباد کس کی جمع؟ عبد کی. عبد کے کئی معنی، ایک معنی عبد کا بندہ، ایک معنی غلام بھی. عباد امثالکم، قرآن کہہ رہا ہے وہ بت نہیں، وہ تم جیسے بندے ہیں جنہیں تم پکار رہے ہو، جن کی تم عبادت کر رہے. اچھا یہ جو شخصیات ہوتی تھی جن کے یہ بت بنے ہوئے تھے، ان کے متعلق مشرکین مکہ کے عقیدے کیا تھے؟ یہ قرآن مجید کی سورہ زمر اس کی 3 نمبر آیت لکھی ہوئی ہے. ان بتوں کے بارے میں ان کے عقائد تھے ما نعبدہم الا لیقربونا الی اللہ زلفا، کہ ہم ان کی جو عبادت کرتے ہیں معبود سمجھ کے عبادت نہیں کرتے. ہم ان کی عبادت معبود سمجھ کے نہیں کرتے. معبود ہمارا اللہ ہے، ہم اس لیے کرتے ہیں لیقربونا الی اللہ، جب ہم ان کی سجدے کرتے ہیں، ان کے نام کی نظر اور منت دیتے ہیں، ہمارے اس کام سے یہ خوش ہو جاتے ہیں. جب ہمارے اس کام سے یہ خوش ہوتے ہیں تو پھر اللہ سے سفارش کر کے ہمیں اللہ کے قریب کر دیتے ہیں. یہ ان کے عقائد ہیں، یہ قرآن مجید نے بتایا. وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، جن کی وہ عبادت کرتے تھے اللہ کے سوا، وہ یہ سمجھتے تھے ما لا يضرهم، جن کی عبادت کر رہے ہیں وہ ہستیاں نہ ان کے نقصان کی مالک، ولا ينفعهم، اور نہ ان کے نفع کی مالک. وَيَقُولُونَ، اور وہ کہتے تھے هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللَّهِ، ہم ان کو معبود سمجھ کر نہیں پکار رہے، ہم تو اس لیے عبادت کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں ہمارے سفارشی ہیں، ہم سفارشی سمجھ کے ان کی عبادت کرتے ہیں. اب یہ عقیدے قرآن مجید نے بتائے اور قرآن مجید نے فتویٰ لگایا کہ یہ لوگ ایسے عقائد و نظریات رکھنے والے کون ہیں. قرآن مجید نے کہا کہ یہ مشرک. مزید اور بھی کئی ان کے مشرکانہ عقائد. ایک اور قرآن مجید نے جو واضح کیا سورہ الانعام کے اندر، وَجَعَلُوا لِلَّهِ مِمَّا ذَرَأَ مِنَ الْحَرْثِ وَالْأَنْعَامِ نَصِيبًا، کوئی بھی انہوں نے فصل کاشت کی ہے، اس فصل کی کٹائی کے وقت یہ کیا کرتے، کچھ حصہ نکال کر کہتے ھذا للہ، یہ حصہ کس کا ہے؟ اللہ کا ہے، یہ اللہ کے نام کا ہے. اور کچھ حصہ نکال کے کہتے ھذا لشرکائنا، یہ ہمارے جو معبود ہیں یہ حصہ ان کا ہے. یہ حصہ کس کا؟ اللہ کا. اور یہ حصہ کس کا؟ ہمارے معبودوں کا. قرآن کے الفاظ ما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، جو شریکوں کا حصہ ہوتا اس میں سے ایک دانہ بھی ادھر نہیں جانے دیتے تھے. توبہ توبہ توبہ، ایک دانہ بھی چلا گیا ناراض ہو جائیں گے، ہماری کھری قسمت کو کھوٹا کر دیں گے، ہمیں نقصان دیں گے. ما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، ادھر سے ایک دانہ بھی ادھر نہ آئے. وما کان للہ فہو یصل الی شرکائہم، اور جو ادھر اللہ کا حصہ ہوتا وہ ادھر پہنچ گئے اگر کچھ دانے، اچھا خیر ہے، اللہ تے بڑے خزانے دا مالک ہے، اللہ نو کیڑی شے دی کمی. اللہ فرماتے ساء ما یحکمون، وہ ظالموں کتنے برے فیصلے کر رہے. تو یعنی گندم کی کٹائی، کھجوروں کی فصل جو بھی کرتے تھے تو اس میں سے اللہ کا حصہ بھی نکالتے. معلوم کیا ہوا کہ اللہ کو ماننے والے تھے کہ اللہ کے منکر تھے؟ ماننے والے تھے. مشرک ہوتا ہی وہ ہے جو اللہ کو بھی مانے اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرے. اور ان کے اندر کئی برائیاں تھیں. ایک برائی کا میں نے نیچے لکھا، اپنی بیٹیوں کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. سمجھتے تھے کہ یہ بیٹی جس گھر میں پیدا ہو جائے، قرآن مجید کے الفاظ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْثَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، جب کسی کو بتایا جاتا کہ تیرے گھر کے اندر بیٹی ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا، اس کا چہرہ تو کالا سیاہ ہو جاتا، وَهُوَ كَظِيمٌ، غصے سے بھرا بھی، يَتَوَارَى مِنَ الْقَوْمِ، قوم سے چھپ رہا ہوتا، ہائے کوئی مجھے بیٹی کی مبارک نہ دے دے، ہاں مجھے کوئی بیٹی کی مبارک نہ دے. یہ کس دور کی بات میں کر رہا ہوں جی؟ اسلام کے آنے سے پہلے کی بات. کیا آج ہمارے معاشرے کے حالات پھر اس جیسے نہیں ہو گئے؟
آج ہماری بیٹیاں، اللہ اکبر، یقین کریں کہ ہم جن لوگوں پر دین کا لیبل لگا ہوا ہے نا، ہمارے گھرانوں کے اندر بھی کئی ایسی باتیں سننے آتی، ہرے جملے، تیسری بیٹی ہو جائے، کوئی نہیں جی بیٹیاں بھی بڑیاں ہی وفادار ہوندیاں نے، خیر ہے کوئی نہیں جی اللہ تعالیٰ پھر ان دی مرضی۔ یہ کیا جملے؟ کبھی کسی تیسرے بیٹے کی پیدائش پر بھی کبھی ایسا جملہ آیا ہے؟ کوئی نہیں جی اللہ تعالیٰ پتر بھی دے دا جی، کوئی نہیں جی حوصلہ نہیں ہارو جی، اللہ تعالیٰ دی جو مرضی ہوندا جی دیندا جی۔ یہ ساری وہی چیز، اور یہ اب تو سوشل میڈیا ہر بندے کے ہاتھ میں ہے۔ کئی جگہوں پر عورتوں کو طلاقیں مل رہی ہیں، کس وجہ سے؟ بیٹی کیوں جنی؟ کیا عورت کے اختیار میں ہے بیٹی جننا؟ بتائیے نا، عورت کے اختیار میں؟ نہ عورت کے اختیار میں، نہ مرد کے اختیار میں۔ اور اگر میں سمجھتا ہوں عقلی طور پر اگر کسی کو قصوروار بنانا ہے نا، عقل کہتی ہے قصوروار بنانا ہے تو پھر مرد کو قصوروار بنانا چاہیے۔ کس کو؟ مرد کو۔ کیوں؟ قرآن نے کہا نساؤکم حرث لکم، عورتیں کیا ہیں تمہاری؟ کھیتیاں ہیں۔ اب جب آپ کھیتی میں کاشت کرتے ہیں، کبھی ایسا ہوا کہ آپ نے بیج بویا ہو گندم کا اور فصل نکلی ہو چنے کی؟ کبھی ایسا ہوا؟ کبھی سنا ہو؟ یا فصل بیج دیا آپ نے چنے کا اور فصل نکلی ہو گندم کی؟ کبھی سنا ہو؟ ایسا ہوا ہے؟ کبھی نہیں۔ اب وہ بیج رکھ رہا ہے آدمی، تو جو بیج رکھے گا وہی کھیتی نکلنی ہے۔ اسلام تو یہ کہتا ہے یہ نہ مرد کے اختیار میں نہ عورت کے اختیار میں۔ لیکن جو لوگ کہتے ہیں کہ نہیں یہ اس کے اندر قصور ہے، تو میں کہتا ہوں پھر قصور کس کا ہے؟ مرد کا قصور ہے، کہ اس نے بیج ہی عورت کا رکھا ہے، بیج ہی اس نے لڑکی کا رکھا ہے، وہ نہ رکھتا۔ کتنی عورتوں کو بیچاریوں کو طلاقیں ہوتی ہیں، کتنی عورتیں بیچاری جو ہیں ان کو مار دیا جاتا ہے، کئی بیچاریاں جو ہیں وہ خودکشی کر لیتی، کئی بیچاریاں جو ہیں وہ تیسری بیٹی یا دوسری بیٹی کی پیدائش پر اس کا گلا گھونٹ دیتی۔ یہ مستری محمد اسلم صاحب میرے سامنے بیٹھے ہیں، باولپورے سے آتے ہیں، بڑے یہ بیمار بھی ہیں، اللہ ان کو صحت دے۔ ان کی اہلیہ جو ہیں انہوں نے مجھے بتایا ان کا بیٹا ہے محمد قاسم ہمارے پاس حافظ ہوا، تو اس کے ہاں جب بیٹی ہوئی تو اس نے بڑی خوشی کی۔ اب مجھے وہ بات بھول گئی تھی تو اس نے یاد کروائی۔ ان کے گھر والوں نے بتایا کہ قاسم کہہ رہا ہے کہ استادوں کے ہاں پہلے جو ہیں ابو ذر اور ابو قتادہ ہوئے تھے تو سارے لڑکوں کو استادوں نے ایک ایک رسگلہ کھلایا، تو جب پہلی بیٹی پیدا ہوئی تو استادوں نے دو دو رسگلے کھلائے تھے، تو لہٰذا میں نے بھی اپنی بیٹی کی خوشی جو ہے وہ ڈبل کر دی۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو بڑا اچھا ذہن بن گیا ہے۔ تو ایسا ہونا چاہیے کہ جب کسی کے ہاں بیٹی ہو تو اس کو خود جو ہے خوشی کرنی چاہیے۔ سیرت کورس کا سننے کا فائدہ کیا ہے؟ ہونا چاہیے سیرت کورس ہماری عملی زندگی کے اندر آنا چاہیے، جو کچھ ہم سن رہے ہیں اس پر عمل ہونا چاہیے۔ اب کل جو مفتی صاحب نے آداب بیان کیے، نیند کے کوئی ساتھی ہے جو بتا سکتا ہے کہ میں نے ان آداب کو ملحوظ رکھا ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ثم ماشاءاللہ، بڑی بات ہے جی۔ یہی ہمارا ذخیرہ ہے، یہی ہماری اور آپ کی نجات کا ذریعہ ہے کہ ہم سناتے تو اس لیے ہیں کہ سب سے پہلے ہم خود عمل کریں، اس کے بعد آپ حضرات بھی عمل کریں، تو یقیناً جو ہے یہ چیزیں ہمارے لیے باعث برکت اور باعث نجات ہوں گی۔ تو یہ سارے ان کے عقائد و نظریات ہیں۔ ان ساری برائیوں کے باوجود کچھ خوبیاں بھی تھیں۔ مہمان نواز بڑے اونچے درجے کے تھے، بیت اللہ کی تعمیریں کرنے والے تھے، بیت اللہ کے طواف کرنے والے تھے، حج اور عمرے کیا کرتے تھے، قربانیاں کیا کرتے تھے، حاجیوں کو ستو پلایا کرتے تھے۔ یہ ساری خوبیاں بھی ان کے اندر تھیں۔ مزید بھی انشاءاللہ حالات آتے رہیں گے، یہ میں نے اس لیے بتائے تاکہ آگے چل کر مکی زندگی کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو محنت کی ہے وہ ساری کی ساری شرک کے خلاف کی۔ اسلام کے جتنے احکام ہیں نا، نماز فرض ہے، یہ مکی زندگی کے بالکل آخر پہ۔ مکی زندگی کتنی ہے نبوت کے بعد والی؟ سارے نہیں بول رہے، 13 سال۔ اور مدنی زندگی زیادہ زندگی کون سی ہے؟ مکی زندگی زیادہ زندگی ہے۔ اور 13 سال کس چیز پہ محنت ہوئی ہے؟ نماز بالکل آخر پہ فرض ہوئی ہے،
زکوٰۃ جو ہے یہ مدینے میں فرض ہوئی ہے، روزہ مدینے میں فرض ہوا ہے، حج اور زکوٰۃ مدینے میں فرض ہوئے ہیں، باقی اسلام کے سارے احکام مدینے میں فرض ہوئے ہیں۔ 13 سال کس چیز پہ محنت ہوئی؟ یہی سوچنا چاہیے۔ 13 سال عقائد پہ محنت ہوئی ہے، اور عقائد میں بھی سب سے بڑا عقیدہ جو ہے وہ عقیدہ توحید ہے، اسی پر محنت کی ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو پکا موحد بنائے، اور شرک کی ساری قسموں سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ ہاں جی، یہ ہمارے بھائی حکیم نصر اللہ صاحب ہیں، ان کی طرف سے پرچی آئی ہے کہ جب آپ دعا کریں تو اس وقت یہ دعا میں ضرور کہا کریں کہ یا اللہ ہم سب کو خواب کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرمائے۔ بڑی اچھی بات ہے جی، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ 10 بیٹے جو ہیں عبد المطلب کے ہیں یا ہاشم کے ہیں، 10 بیٹے عبد المطلب کے ہیں۔ حضرت عبداللہ کے 9 بھائی اور تھے، اور یہ 10ویں خود ہیں۔ یہی تو منت ماننی تھی نا کہ مجھے اللہ 10 بیٹے دے گا تو ایک بیٹے کو قربان کروں گا، تو ان کے 9 بھائی تھے۔ لو جی، کیا حضرت یوسف کی شادی ہوئی تھی؟ ہاں بھائی، میں اس شادی شریک کو نہیں سا، نام ہے ولیمہ کھاد ہے۔ تمام حضرات اپنی حاضری لگوا کے جائیں۔ یہ حاضری والا کام جو ہے نا جی، یہ ضرور کیا کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم۔ اللہم انت الہنا لا الہ الا انت رب السماوات والارض، انت رب العرش العظیم، اللہم انت علی کل شیء قدیر، اللہم انت ربنا ونحن عبادک۔ الہی عبادک العاصی اتوک مقرا بالذنوب وقد دعوک۔ اے اللہ، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، نستغفر اللہ ربی من کل ذنب ونتوب الیہ۔ اے اللہ، ہمارا یہ بیٹھنا تیری رضا کے لیے تھا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، اگر ہمارا یہ عمل تیری بارگاہ میں مقبول ہوا ہے تو اس عمل کی برکت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری مشکلوں کو ختم فرما دے، پریشان حال لوگوں کی پریشانیاں دور فرما دے۔ تو علام الغیوب ہے، جن بھائیوں نے بہنوں نے دعا کے لیے کہا ہوا ہے، یا اللہ ان کی جائز حاجات کی تکمیل فرما دے، ان کی مشکلوں کو آسان فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کی نیک خواہشات کو پورا فرما دے۔ اے اللہ، ہم سب کو اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرما دے۔ اے اللہ، تیرے پیارے محبوب کی سیرت طیبہ کو پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اے اللہ ہم سب کی شدید خواہش ہے کہ خواب کے اندر ہمیں اپنے پیارے محبوب کی زیارت نصیب فرما دے۔ اے اللہ، ان کی زیارت نصیب فرما دے۔ اے اللہ، عملی زندگی ہماری سیرت النبی کے مطابق بنا دے۔ اے اللہ، تو ہم سے راضی ہو جا۔ آمین۔ صلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وازواجہ وذریاتہ وآل بیتہ وعترتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔